أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بے شک جو لوگ کافر ہیں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس سے ماقبل کی آیت کے اندر مومنین کا تذکرہ، اور اب اس کے بعد 15 آیات کے اندر کفار کا تذکرہ۔ پھر کفار کی 2 قسمیں ہیں۔ کفار وہ جو دل اور زبان دونوں سے اسلام کا انکار کرتے تھے، اور دوسری قسم وہ کفار جو دل سے تو انکار کرتے تھے البتہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے، ان کو منافق کہتے ہیں۔ کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا، اور ناشکری کو بھی کفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں منعم کے احسان کو چھپایا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں کفر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی جانب سے جو چیزیں لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا، اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ جن چیزوں کا یقینی طور پر ماننا ضروری ہے ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہ مانے کوئی تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح پھر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان پر اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ انذار لغت کے اندر کہتے ہیں کسی ایسی چیز کی خبر دینا جس سے دوسرا آدمی ڈر جائے۔ اس کے مقابل میں لفظ استعمال ہوتا ہے ابشار۔ ابشار کسی ایسی چیز کی خبر دینا جس سے دوسرا آدمی خوش ہو جائے، اور اصطلاح کے اندر انذار کہتے ہیں ایسی خبر دینا، عذرائے شفقت کسی چیز کی خبر دینا جس سے وہ دوسرا شخص برے فعل سے رک جائے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام اپنی اقوام کو جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے تاکہ وہ اقوام اللہ کی نافرمانیوں سے رک جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بنے، تو اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ اب جو کفار ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ یہ جو کفار ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے حق میں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ جو کفار ہیں یہ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ علیہم لایا، اور علیہم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا نفع ہونا اور نہ ہونا یہ کفار کے حق میں ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کر رہے ہیں، جو ان کو دعوت دے رہے ہیں، جو ان کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اس سے وہ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب اور اجر ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کسی بھی آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کفار کو دعوت دینے سے منع نہیں فرمایا گیا۔ اب ان کفار کو انذار فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ جب ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، تو اب حق وہ سمجھیں گے کیسے؟ اب وہ حق کو قبول کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا ان کو تو مکلف ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس پردے اور اس مہر کا سبب یہ خود ہے، ان کے اپنے افعال ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ ہے، کیوں؟ ما کانوا یکسبون، ان کے اپنے اعمال کی کسب سے، اپنے اعمال کے سبب ہے، جو یہ اعمال کرتے رہے، ان اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر یہ مہر لگی۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لیتا ہے، جس طرح کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لیتی ہے۔ تو انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس دوسرے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تیسرے گناہ کے اندر۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے اگر وہ توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، ورنہ وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ نقطہ بڑھتے بڑھتے آخر کار انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے تمیز نہیں رہتی، نیکی اور برائی کے اندر اسے کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ تو یہ جو دل سیاہ ہوا یہ انسان کے اپنے اعمال کی سبب سے سیاہ ہوا ہے۔ لہذا انسان کو جس طرح گناہوں کی سزا آخرت کے اندر ملے گی، اسی طرح دنیا کے اندر بھی بسا اوقات مل جاتی ہے، اور یہ سزا بسا اوقات اصلاح حال کی صورت میں ہوتی ہے کہ انسان اپنی حالت کی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اپنے آپ کو نیکیوں کے کاموں میں مشغول رکھے، تاکہ اس کو نیکیوں کی توفیق اس کی آگے بڑھتی رہے۔ اسی طرح یہاں پر پہلے دو چیزوں کے ساتھ علی قلوبہم وعلی سمعہم کے ساتھ ختم اللہ، مہر کا ذکر ہے، ان کے ساتھ مہر کا ذکر کیا اس لیے کہ دل کے اندر خیالات سامنے کی طرف سے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ سکتے۔ اسی طرح کانوں کے اندر بات اگر کوئی اس طرف سے بات کرے تو وہ بھی آتی ہے، اگر کوئی پیچھے سے بات کرے تو بھی کان کے اندر، آگے سے بات کرے تو بھی کان کے اندر، جس جانب سے بھی بات کی جائے تو وہ کان کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی چیز آدمی کسی چیز پر آدمی مہر لگا دے تو اس کے بعد اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ، کسی چیز کا داخل کرنا، یہ جو ہے مانع ہوتا ہے، مہر اس چیز سے مانع ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مہر کا لفظ ذکر کیا۔ اور آنکھوں کے ذریعے چونکہ آدمی سامنے کی چیز دیکھتا ہے، تو آنکھوں کے سامنے اگر پردہ لگا دیا جائے تو سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی، لہٰذا اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جتنی بھی استعداد حق کے قبول کرنے کے راستے تھے، وہ تمام کے تمام راستے ان کے گناہوں کی سبب جو ہے
وہ ان پر بند ہو چکے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اپنے رب کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو لگائے، ہر دم ہر وقت اللہ رب العزت کی اطاعت کرے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس وقت میرے رب کا کیا حکم ہے اور اس حکم کی تعمیل کیسے کرنی ہے۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ادا کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اس کو کیسے ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔